اور آپ پاکستان کا فیوچر ہو تو میں آپ کو یہ ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ چاروں صوبوں میں اگر آپ کو کہیں کوئی فرق نظر آتا ہے ترقی کا، انفراسٹرکچر کا، سسٹمز کا، تو اس کا یہ بڑا آسان جواب ہے لوگوں کے پاس کہ پنجاب کو پیسہ زیادہ ملتا ہے. یہ ایک بالکل جھوٹ اور غلط بات ہے. تمام صوبوں کو ان کے جو پاپولیشن ہے اس کے حساب سے ان کو اپنے جو عوام ہیں اس صوبے کے جو سٹیزنز ہیں ان کے لیے اس صوبے کے حساب سے پیسہ ملتا ہے. اور فرینکلی کیونکہ پنجاب ویسے سب سے بڑا صوبہ ہے ان ٹرمز آف پاپولیشن، اور پنجاب کی جو لیڈرشپ ہے وہ ایسی رہی ہے. میں فار ایگزامپل کبھی اپنے آپ کو ڈیوائڈ نہیں کر سکتی کہ میں پنجابی ہوں، وہ سندھی ہے، وہ بلوچی ہے، وہ پختون ہے. میرے نظر میں یہ جب ہم گروپس میں، گروہوں میں، بلیفس میں بٹ جاتے ہیں تو ہمارا ملک کمزور ہوتا ہے. آپ نے کبھی اس ڈسکریمنیشن میں نہیں آنا، اس بہکاوے میں نہیں آنا کہ وہ صوبہ جو ہے وہ زیادہ طاقتور ہے کیونکہ اس کے پاس پیسہ ہے، یہ صوبہ اس لیے محروم زیادہ ہے کیونکہ اس کے پاس پیسہ نہیں ہے. میں آن اوتھ اپنے بچوں کو یہ بتانا چاہتی ہوں ہر صوبے کے پاس پیسہ ہے. ہاں کمی اگر ہے تو وہ جو آپ کی ول ہے ٹو سرو اس میں کمی ہے. کئی لوگ جب چیف منسٹر بنتے ہیں، کچھ اور بنتے ہیں، تو ان کا صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم بس اپنا پروٹوکول کیسے انجوائے کریں، اپنے لیے آسانیاں کیسے پیدا کریں، سیاست کی نظر ہو جاتا ہے سارا ٹائم. حالانکہ بچوں یہ بات یاد رکھنا، اچھی گورننس سے بہتر کوئی سیاست ہی نہیں ہے دنیا میں. سیاست جو ہے نا وہ لوگوں نے نام بنا دیا ہوئے جوڑ توڑ کا کہ اور پروٹوکول کا، یہ سیاست نہیں ہے. سیاست جو ہے وہ عوام کی خدمت کا نام ہے اور عوام کے لیے محنت کرنے کا نام ہے، عوام کے لیے اپنی زندگیوں کو وقف کرنے کا نام ہے. اور عوام کے جو پیسے ہیں، میرے پاس پنجاب کا جو پیسہ، آپ کبھی ستھرا پنجاب دیکھ رہے ہو، جو پنجاب کا انفراسٹرکچر بنا ہے اور جو سکیمز میں آپ کو ابھی دکھاؤں گی، وہ سکیمز جو پنجاب میں چل رہی ہیں یہ میرا ذاتی پیسہ نہیں ہے، یہ پنجاب کے عوام کے ٹیکس کا پیسہ ہے. ہاں فرق اتنا ہے کہ پنجاب کے عوام کا جو پیسہ ہے وہ پنجاب کے عوام پر لگ رہا ہے. ایک ایک پیسہ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے پوری دیانتداری کے ساتھ پنجاب کے عوام پہ لگ رہا ہے. سب سے پہلے میں نے سفارش کا کلچر ختم کیا، رشوت کا کلچر ختم کیا، ورنہ یہی چیف منسٹرز آفس، میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتی، یہ ویلنگ اور ڈیلنگ کے اڈے بنے ہوئے تھے کہ جہاں پہ بیٹھ کے ہر این او سی کا پیسہ لیا جاتا تھا، ہر ٹرانسفر کا پیسہ لیا جاتا تھا، ہر فائل کو فارورڈ کرنے کا پیسہ لیا جاتا تھا، اور اپنے بزنسز کو اسٹرینتھن کرنے کا پورا ایک نیٹ ورک چل رہا تھا پنجاب کے اندر پچھلے 4-5 سال. اور اب میں بار بار آن اوتھ کی بات اس لیے کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو آئی تھنک سم ٹائمز فار می آلسو اٹ از ٹو گڈ ٹو بی ٹرو. میں 2 سال میں آلموسٹ 2 سال ہو گئے، ایک بندہ، ایک آفیسر میں نے سفارش پہ نہیں لگایا. اللہ تعالیٰ کا شکر. اور چاہے وہ کسی یونیورسٹی کا وائس چانسلر ہو، یا وہ کوئی کسی محکمے کا، کسی ڈپارٹمنٹ کا سیکرٹری ہو، یا وہ کوئی جو کسی شہر کا ڈی پی او ہو، کسی شہر کا ڈی سی ہو، کوئی ڈویژن کا کمشنر ہو، ہر بندہ جو ہے وہ انٹرویو کے بعد پینلز آتے ہیں میرے پاس جس میں میں کئی دفعہ میں دن میں 30 انٹرویوز کرتی ہوں. مجھے بھول بھی جاتا ہے کس کا انٹرویو کیا، لیکن انٹرویوز کے بعد 3 کا، 2 کا، 4 کا پینل آتا ہے. پھر میں یہ آئی جی صاحب آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، آئی جی صاحب اپنا ہاتھ کھڑا کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ آئی جی پنجاب ہیں، بہت ہارڈ ورکنگ اور بہت ماشاءاللہ پروفیشنل آفیسر ہیں. ان سے پوچھ لیں کہ میں نے آج تک ان کو کہا ہو کہ یہ میرا کوئی جاننے والا ہے اس کو ڈی پی او لگا دیں یا اس کو ڈی آئی جی لگا دیں. بالکل نہیں، 100% میرٹ فالو ہوتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ پنجاب میں اس وقت کرائم کی ریشو جب میں آئی تھی تو اگر 100% تھی، اس وقت جو ہے وہ 30% پہ 25% پہ آ گئی ہے. پنجاب کے اندر کرائم
کنٹرول ڈپارٹمنٹ نے آئی جی صاحب کی لیڈرشپ میں جس طرح کام کیا اس کی شاید مثال نہیں ملتی. اور اب پنجاب میں اگر دن میں 5 مرڈرز ہوتے تھے تو اب پنجاب کے اندر بہت سارے ڈسٹرکٹس ایسے ہیں, بہت سارے شہر ایسے ہیں, ضلع ایسے ہیں جس کے اندر کئی دن کوئی کرائم نہیں رپورٹ ہوتا. اور میں نے بہت پیسہ خرچا ہے پولیس کی کیپیسٹی بلڈنگ میں, ان کی جو ٹیکنالوجی کے اوپر, ان کی جو لیٹسٹ اکوپمنٹ ہے اس کے اوپر. پنجاب کا کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ, پنجاب کا پولیس ڈپارٹمنٹ, پنجاب کا ٹریفک ڈپارٹمنٹ. آپ دیکھ رہے ہوں گے آج اگر آپ کو شاید ہی کوئی نظر آئے جس نے ہیلمٹ نہ پہنا ہو, لوگوں کو یہ بات بری لگتی ہے جب ہم ہیوی فائنز کرتے ہیں, جب لوگوں کو ہیلمٹ نہ پہننے پہ ہم فائن کرتے ہیں, ون وے کی وائلیشن کرنے پہ فائن کرتے ہیں, اس سے مریم نواز شریف کی ذات کو کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن جب کوئی ایک ون وے کی وائلیشن پہ جا رہا ہوگا, یا کوئی کسی ماں کا بیٹا, کسی بیوی کا شوہر, کسی بچے کا باپ اگر موٹر بائک پہ ہیلمٹ کے بغیر جا رہا ہوگا, خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور فیٹل ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, تو کس کا نقصان ہے؟ یہ ان لوگوں سے پوچھیں جن کے ایکسیڈنٹس میں جن کی جانیں جا چکی. تو یہ ایک بہت جو لا انفورسمنٹ ہے, ٹریفک رولز کی انفورسمنٹ ہے, یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں جس سے قوموں کے جو ان کا جو ڈائریکشن ہے وہ نظر آتی ہے. یہاں پر پہلے بہت زیادہ ریپس ہوتے تھے, بہت زیادہ ہراسمنٹ ہوتی تھی. اب آپ دیکھو یہ بہت نیچے آ گئی ہے یہ چیز, اور 24 آورز کے اندر ہم کرمنلز کو پکڑتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پنجاب پورا اس وقت سی سی ٹی وی مانیٹرڈ ہے, پورے پنجاب میں سیف سٹیز بن گئے. شہباز شریف صاحب نے پاکستان کا پہلا سیف سٹی بنایا تھا لاہور, اس کو ہم نے اب الحمدللہ ودن 2 ایئرز ہم نے پورے پنجاب میں, پنجاب کے تمام ڈسٹرکٹس اس وقت جو ہیں وہ سیف سٹیز بن چکے ہیں. اور اس میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کرائم کو ٹریک کرنے میں آسانی ہوتی ہے. اب ہم اس سیف سٹی کیمراز کے تھرو ہم صرف کرائم کو ٹریک نہیں کرتے, صرف ٹریفک کی وائلیشنز کو ٹریک نہیں کرتے, ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کس گلی میں کس سڑک پہ گند پڑا ہوا ہے, گاربیج پڑا ہوا ہے, وہ ہم نے اٹھانا ہے. اور لاہور کے اندر ابھی ہم نے نیا ٹرائل کیا ہے کہ کوئی اگر کرائم رپورٹ ہوتا ہے تو فرسٹ رسپونڈر جو ہے وہ آپ کی پولیس کا پرسنل نہیں ہوتا, ڈرون ہوتا ہے جو فلائی کر کے اس کرائم سائٹ کے اوپر آ جاتا ہے اور پورا کرمنل کو جو ہے وہ ٹریک کرتا ہے. اسی طرح ہم نے پینک بٹنز لگائے کہ اگر کسی کو کوئی پینک سچویشن فیل ہو, اسپیشلی بچیوں کو, اگر یا لڑکیوں کو, ماؤں کو, بہنوں کو, بیٹیوں کو, اگر کوئی ایسی سچویشن فیل ہو رہی ہو جس میں وہ تھریٹنڈ فیل کرتی ہوں یا ان کو کوئی خطرہ محسوس ہو رہا ہو, تو ان کو وہ پینک بٹن پریس کریں اسی وقت, ودن اے فیو سیکنڈز ان کی ہیلپ کے لیے جو نیئر بائی پولیس آفیسر ہے, ٹریفک آفیسر ہے, لا انفورسمنٹ کا آفیسر ہے, وہ اس کی ہیلپ کے لیے آ جائے. اور یہی وجہ ہے کہ چاہے وہ میرے مخالفین کی بیویاں ہوں, بیٹیاں ہوں, لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ الحمدللہ پنجاب میں اب بیٹیاں جو ہیں, بہنیں جو ہیں, وہ مائیں ہیں, وہ سیف ہیں. رات کو لوگ نکلتے ہیں, ان کو یہ نہیں ہوتا کہ ہماری موٹر بائک چوری ہو جائے گی, ہمارے ڈاکہ پڑ جائے گا, ہماری بیٹی کو کوئی اٹھا کے لے جائے گا. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, دس از جسٹ بین ڈن ان لیس دین 2 ایئرز ماشاءاللہ. اور اسی طرح پنجاب میں جن لوگوں کے پاس اپنا گھر نہیں ہے, within a span of 12 months, not even 12 months, آپ جانتے ہو پنجاب میں کتنے گھر بن گئے؟ 1,25,000 ماشاءاللہ. اور آج کی ڈیٹ میں ابھی پروگریس ریویو کر کے آئی ہوں, آج کی ڈیٹ میں میرے بچوں 700 گھر روز کمپلیٹ ہو رہے ہیں اپنا گھر اسکیم کے تحت, جس میں ہم 15 لاکھ روپیہ لوگوں کو دیتے ہیں. اور 9 سال میں انہوں نے پہلے 3 ماہ انہوں نے کچھ نہیں دینا, اور پھر ہر ماہ 14,000 کی چھوٹی سی قسط ہے, وہ 18,20 ہزار وہ لوگ کرایہ دے رہے تھے, اب وہ اپنے گھر کی قسط بھی دیتے ہیں اور اپنے گھر کے مالک بھی ہیں. تو 700 گھر روز کمپلیٹ ہو رہے, روز, کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اٹس اے ہیوج فگر کہ 700 لوگ اپنا گھر ڈیلی کی بیسس پہ کمپلیٹ کر رہے ہیں. اور 1,25,000 گھر بن چکے ہیں ماشاءاللہ, بن رہے ہیں, جس میں سے تقریباً 65,000 کمپلیٹ ہو گئے, باقی آر رائزنگ فرام دا گراؤنڈ. اینڈ بائی دی اینڈ آف دس فائنینشیل ایئر انشاءاللہ تعالیٰ ہم 1,65,000 گھروں کا ٹارگٹ اچیو کر چکے ہوں گے. اور میرا ٹارگٹ یہ ہے, میرا تو دل کرتا ہے کہ 5 ملین گھر ہم کر لیں,
لیکن دیکھنا پڑتا ہے کہ جو آپ کی فائنینشیل جو فسکل اسپیس ہے اس کے مطابق فیصلے کرنے پڑتے ہیں. تو یہ میری بہت بڑی مجبوری ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے وہ اس طرح کے وسائل عطا فرمائے کہ میں پورے پنجاب کے جو جہاں جہاں جو مسائل ہیں لوگوں کے عوام کے وہ حل کر سکوں. تو میرا یہ ایک گول ہے کہ منیمم 5 سال کے اندر ہم 5 لاکھ لوگوں کو 5 لاکھ گھر اللہ تعالیٰ کے فضل سے دے کے جائیں. اس کے علاوہ پنجاب میں کسی قسم کا بھی ٹریٹمنٹ ہو, چاہے وہ ہارٹ سرجری ہو, چاہے وہ کینسر کا ٹریٹمنٹ ہو, چاہے وہ آرگن ٹرانسپلانٹ ہو, ڈائلسس ہو, if you walk into a government hospital, آپ کا دوائی سے لے کے آپ کے علاج سے لے کے آپ کا